بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مدینہ منورہ کے اندر باغات بہت مشہور تھے۔ ایک باغ ان کا جو اس وقت مسجد نبوی کی حدود کے اندر ہے، اس میں ایک مشہور کنواں تھا بیرحا، اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کا پانی بہت میٹھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں پر آ کر اس کا پانی نوش فرماتے تھے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ درجے پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم بہترین من اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہنے لگے یہ باغ مجھے بہت محبوب ہے، تو اس کو میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے رشتہ داروں کے اندر اس کو خرچ کر دو۔ اسی طرح ایک دفعہ وہ اپنے باغ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے اور ایک پرندہ ان کے باغ کے اندر گھوم رہا تھا۔ نماز پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھ اس پرندے کے اوپر لگ گئی، کیونکہ باغ ان کا بہت گھنا باغ تھا، پرندہ اندر گھومتا رہا اور ان کی آنکھیں نماز کے اندر اس پرندے کے اوپر لگ گئی، جس سے ان کی نماز ڈسٹرب ہوئی اور وہ اپنی رکعتیں کون سی رکعت پڑھ رہے ہیں اتنا بھول گئے۔ جب نماز ختم ہوئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہنے لگے یہ باغ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس باغ کی وجہ سے میری نماز خراب ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص کے بارے میں آتے، ایک انصاری تھے عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، ان کے باغ میں کھجوریں پکی ہوئی تھی، نماز پڑھ رہے تھے، ذہن کھجوروں کی طرف لگ گیا، پھر اپنی رکعتیں وہ پڑھنا بھول گئے کہ کون سی رکعت تھی، تیسری تھی، چوتھی تھی، دوسری تھی۔ نماز کے فوراً بعد عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے ان سے کہا کہ میں اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس باغ کی وجہ سے میری نماز ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اچھی طرح نماز پڑھنے کی توفیق دے اور اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ دوسری بات یہ جو ان کا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا جو باغ ہے، یہ اس وقت مسجد نبوی کے اندر شامل ہے۔ کرونا کے اس میں وہاں سے کارپیٹس اٹھا دیے گئے ہیں۔ اگر آپ باب ملک فہد سے داخل ہوتے ہیں تو داخل ہوتے ہی لیفٹ ہینڈ پہ جو پہلا عمود ہے آپ اس سے لیفٹ ہو جائیں، تیسرے اور چوتھے پلر کے درمیان میں وہاں پہ آپ کو سرکلز نظر آئیں گے۔ وہ سرکلز وہاں پر ان کا کنواں ہوتا تھا اور اس کے جو سامنے کا فرنٹ کا جو ایریا وہاں پر ان کا بستان تھا۔ تو اگر آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں، اللہ توفیق دیتے ہیں مسجد نبوی میں جانے کی، تو پلیز اس کو وزٹ کریں اور اللہ پاک ہمیں بھی اپنے راستے کے اندر خرچ کرنے والا بنائیں۔ تھوڑا سا خرچ کریں گے، اللہ اس کو بہت بڑھا کر اللہ ہمیں واپس کریں گے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔